نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین اور امت محمدیہ کے دعوے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے کا مقصد ہے کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے. نماز میں کوئی سنت دانستہ چھوڑ دے یا بھولے سے چھوڑ دے تو نماز تو ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن نماز کا حسن غارت ہو جاتا ہے اور ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور اگر کوئی دانستہ سنت کو چھوڑے تو گناہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سنت کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یا اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر بلا ارادہ کوئی سنت چھوڑی تو کوئی گناہ نہیں، اور قصداً کوئی سنت چھوڑی تو گناہ گار ہو. لیکن اگر نعوذ باللہ کسی نے سنت کو تحقیر و استخفاف کی بنا پر چھوڑا تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. اس لیے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ایک بھی سنت فوت نہ ہو. بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں یا نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں. تو فقہائے عظام نے نور الایضاح میں 51 سنتیں گنائی، جبکہ در مختار میں 23 سنتوں کا ذکر ہے اور شرح منیہ میں 20 سنتوں کا ذکر کیا گیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ نور الایضاح میں جو 51 سنتیں گنائی گئی ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے نماز کے ارکان کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ 5 حصے اس طرح ہیں: قیام، قرأت، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. تمام ارکان کے الگ الگ سنت ہیں. جیسے قیام میں 11 سنت ہیں، قرأت میں 7 سنتیں ہیں، رکوع میں 8 سنت، سجدہ میں 12 سنت اور قاعدہ میں 13 سنتوں کا ذکر کیا گیا. کل ملا کر 51 سنت بتائی گئی ہے. آئے ہم اور آپ سب سے پہلے قیام کی سنتوں کو سمجھ لیتے ہیں. قیام میں 11 سنت. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، اور دونوں پیروں کے درمیان 4 سے 5 انگشت کا فاصلہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے. تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد حضرات کو کانوں کی لو تک ہاتھ لے جانا اور عورتیں اپنے کاندھے تک ہاتھ لے جائیں گے. امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقتدی کا
تکبیر تحریمہ کہنا. امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا فوراً مقتدی کا تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلی قبلہ رخ اور رفع یدین کرتے وقت انگلیوں کو نہ زیادہ کشادہ نہ زیادہ کھولنا اور نہ زیادہ ٹائٹ کرنا، یعنی اپنی حال پر چھوڑ دینا. اور تحریمہ باندھتے وقت مردوں کا زیر ناف تحریمہ باندھنا، عورتیں سینے پہ ہاتھ رکھیں. بہرحال میں عورتوں سے متعلق جو نماز کے ارکان ہیں اور ان کی سنتیں وغیرہ ہیں ان کے لیے ایک الگ کلپ بناؤں گا. اس میں جو ممکن ہو سکا میں بتاتا چلتا ہوں. تو مرد حضرات زیر ناف ہاتھ باندھیں گے اور عورتیں سینے پہ ہاتھ رکھیں گے. اور تحریمہ باندھتے وقت یہ چھوٹی انگلی ہے، چھوٹی انگلی اور اس انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑنا اور بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر درمیانی تینوں انگلیوں کا رکھنا. یہ سنت ہے. اور ثنا آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ سنت. تو ہم نے قیام کی سنتوں کو سمجھ لیا، آئیں قرأت کی سنتوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں. قرأت میں کتنی سنتیں ہیں؟ 7 سنت. تو قرأت کی سنت میں ہے اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کا پڑھنا، اور ان تینوں کو یعنی تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ پڑھنا. فجر اور ظہر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد طوال مفصل یعنی لمبی سورت کا لگانا. عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ درمیانی سورت کا لگانا. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی چھوٹی سورت کا لگانا سنت. تلاوت یا قرأت نہ ٹھہر کر کرنا اور نہ زیادہ رفتار سے پڑھنا، یعنی درمیانی رفتار سے قرآن پڑھنا سنت. اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. یہ قرأت کی 7 سنتیں تھیں جو ہم نے سمجھ لی. اب آئیں رکوع کی سنتوں کو سمجھ لیتے ہیں. رکوع میں 8 سنتیں ہیں. تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، یعنی رکوع کی تکبیر کہنا، دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے کو پکڑنا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا. اچھا، یہاں پر مردوں کے لیے ہے کہ انگلیوں کو کشادہ رکھنا اور عورتیں اسی طرح رکھیں گے، انگلیوں کو ملا کر اپنے گھٹنے پر ہاتھ کو رکھیں گے. بہرحال تو مرد حضرات سمجھ لیں کہ گھٹنے کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پنڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھنا، یعنی دونوں پیر جو ہے ایڑی سے لے کر جانگوں تک بالکل سیدھا رکھنا. کمر کو بچھا دینا. یہاں پر بھی مردوں کے لیے ہے کہ کمر کو بچھا دیں گے، بالکل سیدھ میں سیدھا کر لیں گے، جبکہ عورتیں
رکوع کی حالت میں ہلکا سا جھکیں گے اور سر سے سرین تک بالکل ایک سیدھ میں رکھنا. یہ مردوں کے لیے. میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے میں ایک الگ کلپ لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ. اس میں پھر سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر کیا کیا سنتیں لاگو ہوتی ہیں. ابھی ہم اور آپ ہم مرد حضرات اس سنت کو سمجھ لیتے ہیں. تو سر سے سرین تک بالکل ایک سیدھ میں رکھنا. رکوع کی تسبیح کم از کم 3 بار پڑھنا سبحان ربی العظیم. اور رکوع سے اٹھتے وقت امام کا تسمیع پڑھنا یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد یعنی تحمید پڑھنا سنت. اور اگر کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہو تو ایسا شخص دونوں تسبیح پڑھے. تو یہ تھی رکوع کی سنت. اب آئیں ہم اور آپ سجدے کی سنتوں کو سمجھ لیتے ہیں. سجدے میں 12 سنتیں ہیں. سب سے پہلے سجدے کی تکبیر کہنا. اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا. پھر دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھنا. پھر ناک کو زمین پر رکھنا. پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا. دونوں ہاتھ کے درمیان یہ دونوں ہاتھ ہیں ان دونوں ہاتھ کے درمیان چہرے کو رکھنا. پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا. کوہنی کو بغل سے الگ رکھنا. اور کلائی کو زمین سے اٹھا کر رکھنا. سجدے میں کم از کم سجدے کی تسبیح کم از کم 3 بار پڑھنا سبحان ربی الاعلی. سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کرنا. اور آخر میں ہم جس طرح سجدے میں گئے اسی کا الٹ کرنا. جیسے سجدے میں آتے وقت ہم نے گھٹنوں کو زمین پر رکھا تھا, پھر ہاتھ کو زمین پر رکھا, پھر ناک, پھر پیشانی. اب ہم جب سجدے سے اٹھیں گے تو ٹھیک اسی کا الٹ کریں گے. یعنی سب سے پہلے پیشانی اٹھانا ہے, پھر ناک اٹھانا ہے, پھر ہاتھ اٹھانا ہے اور آخر میں ٹھیونے کو اٹھانا ہے. یا قاعدے میں بیٹھنا تو قاعدے میں بیٹھنا. بہرحال یہ سجدے کی سنت ہے, ہم نے سمجھ لی. اب آئیں قاعدے کی سنت کو سمجھ لیتے ہیں. قاعدے میں کل 13 سنتیں ہیں. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. اور دائیں پیر کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا سنت. دونوں رانوں پر دونوں ہاتھ کا رکھنا. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلیوں کو بچھا دیں. اتحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا. درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو, قرآن و حدیث میں آئی. بہرحال ہم اور آپ دعا معصورہ پڑھتے بھی ہیں. دونوں طرف سلام پھیرنا. سلام میں دائیں طرف سے پہل کرنا. امام کے سلام کے ساتھ مقتدیوں کا سلام کہنا. اور دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام سے پست رکھنا. مسبوق کا
امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. جو بعد میں آ رہے ہیں اور جن کی 1 رکعت یا 2 رکعت نماز چھوٹ گئی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے دائنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور مقتدی کھڑا ہونا شروع ہو. کیا آپ کو پتہ ہے انہوں نے سجدہ سہو کے لیے پہلا سلام کیا پھیرا تھا؟ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب امام بائیں طرف سلام پھیر لیں تب آپ کھڑے ہوں. تو مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کریں اور امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، اور مقتدی کو امام کی، فرشتوں کی، صالح جنات کی اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. اگر کوئی منفرد نماز پڑھ رہا تو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. یہ قاعدے کی 13 سنتیں تھیں جو ہم نے بتائی. تو کل ملا کر 51 سنتیں ہو گئیں. یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں. پہلے کے زمانے میں صحابی رسول سنت کو سنت سمجھ کر ادا کیا کرتے تھے، اور آج ہم اور آپ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ محض ایک سنت ہی تو ہے. کیا یہی دلیل ہے ہمیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ اس لیے میں نے شروع میں ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا مکمل اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح فرائض و واجبات ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں، سنت کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. بہرحال ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہ بناتے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو اگر پسند آتا، ایک تو بہت سارے ساتھی ہمارے ہیں جو ویوز اچھا خاصا دیتے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل. کوشش کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. دوسرا یہ کہ اس غریب کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنی ہدایت کے سائے میں اس بندے کو بھی رکھے اور ایسی ہی اچھی اچھی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے آتا رہے. ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.